اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یہاں تک تو بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم پر کروڑوں اربوں سال گزرے ہیں، تم تھے ہی نہیں۔ کائنات کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھے، مٹی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آئی اور مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ مٹی ہے جس میں اللہ کے قدرت کے کرشمے ہمیں صبح و شام نظر آتے ہیں۔ ہم اگر ایک خربوزہ اٹھا کے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں اور سائنسدانوں کے حوالے کر دیں اور ان کو بتائیں کہ اس پہ تحقیق کرو کہ یہ خربوزہ کیسے وجود میں آیا، لیکن ایسے سائنٹسٹ کے حوالے کریں جس نے نہ کبھی بیج دیکھا نہ کبھی بیل دیکھی، بس ایک جنگل میں ایک ذہین آدمی، اس کے حوالے کریں آپ اور کہیں کہ ریسرچ کرو کہ یہ خربوزہ کیسے بنا، تو وہ کئی سال تک کھوپڑی استعمال کرتا رہے گا۔ اس کی کھوپڑی میں یہ بات بولیں بھائی نہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ خربوزہ کاٹ کے ریسرچ کرے گا کہ یار اس میں کن چیزوں سے مل کے بنا ہے یہ۔ مثلاً دیکھیں، ایک اینٹ اگر کسی کے حوالے کر دی جائے نا، یہ جو بھٹیوں میں یہاں اینٹیں بنتی ہیں، تحقیق کی جائے کہ بھئی یہ کیسے بنا، تو وہ اس کو توڑے گا، اس میں خوردبین لگا کے دیکھے گا کون کون سے اجزاء ہیں، پتہ چلے گا جی اس میں سیمنٹ ہے، بجری ہے، تو وہ اینالائز کر لے گا، اس کے اجزائی ترکیبی نکال لے گا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو آگ پہ پکا کے بنایا گیا ہے۔ خربوزے کے بارے میں قیامت تک اس کی کھوپڑی گھومتی رہے گی اور اسے پتہ نہیں چلے گا۔ بولے بھائی نہیں چلے گا، یہ کھوپڑی میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے ان سائنسدانوں میں کوئی ماہر پیدا ہو اور وہ تھیوری لے کر آئے مارکیٹ میں کہ یار اربوں کھربوں سال مٹی کے ملاپ سے پھر کچھ ہوا ہوگا، کوئی چیز بنی ہوگی، وہ ترقی کرتے کرتے کھربوں سال میں خربوزہ بن گیا ہوگا۔ وہ یہ تھیوری کیوں لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ اس نے کبھی بیج نہیں دیکھا، اس نے کبھی پودا نہیں دیکھا، تو ایک فرضی نظریہ لے کر آئے گا کہ شاید ایسا ہو گیا ہو۔ پھر وہ نظریہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا، ہمارے یونیورسٹیوں کے کالج کے لوگ جو سائنس سے بے انتہا متاثر ہیں وہ اس پر یقین کریں گے۔ لیکن اگر ان میں کوئی واقعی عقل مند ہو جس کو پیدا کرنے والے سے دشمنی نہ ہو، وہ عقل مند کہے گا بھائی یہ اربوں کھربوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ فرض کر لو کسی نے بنایا ہے اس کو، کوئی ہے بنانے والا جس نے بنا دیا، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا یہ۔ آپ جادو دکھائیں دنیا میں کسی کے سامنے، کسی جنگل کیا بلکہ صحرا میں رہنے والے انسان کو بتائیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں۔ وہ جادو کیا ہے کہ آپ نے ایک بیج کو زمین میں ڈالا، اس نے نہیں دیکھا کبھی پودے بننے کا عمل، وہ بیج زمین میں جاتا ہے۔ جادو کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ پھٹتا ہے۔ زمین میں آپ کسی بھی چیز کو ڈالیں تو زمین کا کام ہے اس کو کھا کے ختم کرنا،
سونا ڈالیں، لوہا ڈالیں، انسان ڈالیں، تھوڑے دنوں میں مٹی ہر چیز کو کیا بنا دیتی ہے؟ مٹی مٹی کی عادت ہے، جو ڈالیں گے اس کو مٹی بنائے گی۔ لیکن آپ نے کہا ہو ہم تمہیں ایک میجک دکھاتے ہیں، ایک جادو دکھاتے ہیں، آپ نے خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈال دیا۔ جادو کیا کہ بجائے مٹی اس کو کھا کے ختم کرنے کے، اس میں سے ایک ننھا سا پودا نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ زمین کے سینے کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ تو صحرائی آدمی جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، وہ اس پروسیس کو دیکھ کر بے انتہا حیران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہے گا واقعی یار یہ تو بڑا جادو ہے۔ آپ کہیں بھی جادو ختم نہیں ہوا، یہ پودا بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ بیل ہے، اس میں باریک باریک کونپلیں نکلتی ہیں، انہیں جو جگہ ملتی ہے وہ اس پہ لپٹ جاتی ہیں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے کوئی انسان جس کے پاس دماغ ہو اور وہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، جہاں اس کو سہارا ملتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بیل اتنی ذہین ہے، اس کی کھوپڑی نظر نہیں آئے گی آپ کو اس میں، مگر مغز اس میں موجود ہے۔ اس کو اتنا شعور ہے کہ جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہے اس طرف کو کھسکنے کی کوشش کرو۔ یہ دوسرا جادو میجک ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ بولیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرے پاس ٹائم کتنا ہے امام صاحب؟ کب تک میں نے بیان کرنا ہے؟ میں جب بیٹھتا ہوں تو پولیس بلوانی پڑتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے۔ 1:25 پہ ختم کروں؟ اچھا، تو یہاں پنجاب کی پولیس بھی بڑی سنا ہے خطرناک ہے، ایسا نہ ہو آپ بولے یار یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے، ممبر پہ چپک کے بیٹھ گئے ہیں، بلاؤ یار موبائل۔ دعا کریں اپنی بات جلد سے جلد میں سمجھا پاؤں، کم وقت میں اچھی طرح سمجھا پاؤں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا عجیب جادو ہے کہ یہ بیل میں اتنی عقل ہے کہ اس کو جہاں جگہ ملتی ہے، آپ نے کوئی دھاگا لٹکا دیا تو اس سے لپٹ کے اوپر جانا شروع۔ صحرائی آدمی کہے گا نا کہ یہ واقعی یہ اس سے بڑا جادو ہے کہ ایک تو بیج سے بیل کا نکلنا یہ میجک، اور اس بیل میں اتنا شعور ہونا کہ وہ جہاں جگہ ملتی ہے ایسے ایسے باقاعدہ اوپر جانا شروع۔ آپ اس صحرائی سے کہتے ہیں ابھی تو اصل جادو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس بیل میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے، خوبصورت پھول۔ پھر حیران ہوگا یار یہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تو شروع ہوا ہے جادو، ابھی تو تمہید، ابھی تو کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی تو صرف چکھانے کے لیے۔ پھر ان پھولوں میں کیا ہوا کہ وہ پھول تتلیوں کو اور مکھیوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، ان کی خوشبو بھی، ان کا رنگ برنگا ہونا بھی۔ اور تتلیوں کے مائل ہونے سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ نر اور مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، ان کے ذروں کا۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ پودے کو نہیں پتا کہ یہ میں کیوں پھول نکال رہا ہوں، اس میں حکمت کیا ہے، اس سے تتلیاں اور مکھیاں میری طرف راغب کیوں ہو رہی ہیں۔ پودے کے کوئی بات معلوم ہوتی ہے؟ اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے نا، کھوپڑی نہیں ہے۔ آج کل تو جس کے پاس کھوپڑی ہے اس کے پاس بھیجا نہیں ہے، تو پودے کے پاس کہاں سے، اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دماغ استعمال کرے گا؟ بھائی وزیر تعلیم جب ریٹائر ہوئے نا تو ان سے پوچھا کہ آپ تعلیم کے بارے میں انٹرویو لیا، تو انہوں نے کہا میرا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی۔ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے تو آپ کو ایجوکیشن کا نہیں پتا۔ اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے۔ تو ہمارے پاس تو دماغ ہو کے بھی استعمال نہیں ہو رہا، اور پودے کے پاس دماغ نہیں ہے مگر استعمال بھرپور ہو رہا ہے، اسے پتا ہے کس اسٹیپ پہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ میجک ہے یا نہیں ہے؟ اب جناب تتلیاں اور پتنگے مائل ہوتے ہیں اور نر مادہ کا ملاپ ہو کے نیچے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع۔ صحرائی آدمی کہتا ہے یار اس سے اتنا بڑا جادو تو میں نے دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے ابھی نہیں، ابھی تو شروع ہوگا جادو۔ بالآخر وہ پھول گرتا ہے اور کچا پھل
پھیلنا شروع ہوتا ہے اور ہوتے 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 وہی خربوزہ بن جاتا ہے، ایک خربوزہ بن جاتا ہے وہ، اور اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ صحرائی آدمی کہے گا یار یہ تو بہت بڑا جادو ہے، ایک بیج سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ابھی نہیں، اصل تو اب شروع ہوگا جادو۔ آپ جب اس خربوزے کو کاٹتے ہیں تو جو بیج آپ نے زمین میں بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، اور ہر بیج میں اسی پروسیس سے گزرنے کی صلاحیت۔ سائنسدان جان چھڑا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اربوں خربوں سال میں اتفاق سے ایسا بیج وجود میں آ گیا۔ خدا کی قسم خربوں سال بھی گزر جائیں، ایسا جادو جو ہزاروں سال سے چل رہا ہو، یہ بیج میں خود بخود ایسے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے یہ خدا کا انکار ہے، اس کے ساتھ بغاوت ہے کہ اس کے کمالات کو دیکھ کر بجائے یہ کہ اس کے وجود کا یقین کیا جائے، آپ اس کا انکار کر کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو کہ خربوزہ کیسے بنا، پیغمبروں سے نہیں پوچھ رہے جو خدا کے نمائندے ہیں زمین میں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لیتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیج کی مثال آپ لے لیں، یہی حال انسان کا بھی ہے۔ انسان وجود میں آیا، سائنسدان حیران ہے اب تک کیسے بن گیا یہ بھائی، تو مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے، یہ ہوا تھا، بندر تھا، پھر فلانا تھا، پھر ایک پہلے جرم وجود میں آیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بندر بنا، وہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا بھائی، کوئی چودھری بن گیا، کوئی وڈیرا بن گیا، کوئی ملک بن گیا۔ نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ذات ہے جس نے اپنی طاقت اور قدرت سے پہلی مرتبہ بنایا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سائنسدان نہیں کروائے گا آپ کو خدا کا تعارف، کیونکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہماری ینگ جنریشن ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھ رہی ہے، جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہ چیزیں بھی کس سے پوچھی جا رہی ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میرے پاس صبح و شام والدین کی کالز آتی ہیں، والدین ملنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی، آدھا گھنٹہ پہلے، ہمارا بچہ